صدیوں سے تھکے ماندے انسان کو سولی پر چڑھایا جا رہا تھا۔ اس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ حق کے لیے ڈٹ گیا تھا۔ ہر طرف خوف اور وحشت زدہ ماحول طاری تھا۔ اس کی موت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے والے لوگوں میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر اس ظلم کے خلاف احتجاج کر سکیں۔ اس کے ہاتھ پاؤں باندھو، سردار کی غضبناک آواز سنائی دی اور آنن فانن اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ یہ ظلم ہے، تھکے ماندے انسان نے احتجاج کیا۔ ظلم؟ سردار حیران ہوا۔ یہی صدیوں کا دستور ہے۔ ہم اپنے بڑوں کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ میرا جرم کیا ہے؟ تھکا ماندہ انسان بولا۔ تم ہم سے پوچھتے ہو کہ تمہارا جرم کیا ہے؟ ان لوگوں سے پوچھو جو آج تمہاری بربادی کا تماشا دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ سردار نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا۔ اے لوگو، کچھ تو بولو۔ کیا میں اس سزا کا روادار ہوں؟ ارے میں جب اس بستی میں آیا تو تم لوگ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے تھے، ایک دوسرے سے عداوت رکھتے تھے۔ میں نے تمہارے درمیان محبت کو بڑھایا، اور جب کہ تمہاری بستی اب مثالی بستی بن چکی ہے، کیا تم خاموشی سے مجھے سولی پر چڑھتا دیکھ پاؤ گے؟ تھکے ماندے شخص کی باتوں کا کچھ اثر ہوا۔ لوگوں پر سردار کی اتنی ہیبت طاری تھی، لیکن وہ سب کے سب خاموش رہے۔ یاد رکھو، یہ ظلم آخر کار تمہارے سروں تک آ پہنچے گا۔ اس وقت تمہیں پناہ لینے کے لیے زمین بھی میسر نہ ہوگی۔ اس وقت سے ڈرو۔ تھکے ماندے شخص نے لوگوں کو تنبیہ کیا۔ اس کی زبان کھینچ لو، سردار نے فیصلہ فرما دیا۔ خاموش کھڑے لوگوں میں سے کسی نے اس ظلم پر احتجاج نہ کیا۔ اب تھکے ماندے شخص کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ سب سے علیحدہ ہو گیا ہے۔ اب وہ ان سب میں سے نہ تھا، بلکہ اکیلا رہ گیا تھا۔ دو جلاد اس کی طرف بڑھے۔ ٹھہرو، سردار چلایا۔ سب لوگوں نے نظریں اٹھا کر سردار کی طرف دیکھا۔ ان کا خیال تھا کہ سردار کو تھکے ماندے شخص پر رحم آ گیا ہے۔ سب لوگ سردار کی نظروں میں رحم تلاش کرنے لگے، لیکن سردار کی آنکھوں میں تو غصہ اور جلال پہلے سے کہیں زیادہ تھا۔ اے ناکام و نامراد شخص، اس سے پہلے کہ تیری زبان کھینچ لی جائے، اپنی آخری وصیت بیان کر دے۔ تھکا ماندہ شخص کچھ دیر کے لیے خاموش کھڑا رہا، پھر بولا، میری زبان نکال کر اس بستی سے بہت دور کسی ویرانے میں دبا دی جائے، تاکہ میرے بعد کوئی شخص حق کے لیے آواز نہ اٹھا سکے اور یہ جان سکے کہ حق کے لیے آواز اٹھانے والوں کا انجام کتنا دردناک ہوتا ہے۔ خاموش گستاخ، سردار غصے سے چلایا اور جلاد کو اس کی زبان کھینچنے کے لیے کہا۔ جلاد آگے بڑھا۔ ٹھہر جاؤ، مجمع میں سے آواز آئی۔ سردار، یہ ظلم ہے۔ حق کے لیے اٹھائی گئی آواز کو کبھی نہیں دبایا جا سکتا۔ سب کو مار ڈالو، سردار رعونت سے بولا۔ تمام پہرے داروں نے آنن فانن سب کو ڈھیر کر دیا۔ تھکے ماندے انسان کو بھی ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا گیا۔ سب مر گئے، سردار بولا۔ سردار لاشوں کے درمیان کافی دیر بیٹھا رہا۔ جو ہی وہ پلٹا، ایک پہرے دار نے اسے گردن سے دبوچ لیا۔ سب پہرے دار کہاں مر گئے؟ سردار غصے سے چلایا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ تب سردار کو یاد آیا کہ اس نے بغاوت کے خوف سے تمام پہرے داروں کی زبانیں کھنچوا دی تھی۔ کچھ ہی دیر میں تمام پہرے دار اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے سردار کو اسی جگہ لے جا کر باندھ دیا جہاں تھکے ماندے شخص کو باندھا گیا تھا۔ یہ ظلم ہے، میں تمہارا سردار ہوں، سردار نے احتجاج کیا۔ خاموشی چھائی رہی۔ کچھ تو جواب دو۔ سردار اب بدحواس ہو چکا تھا۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ وہ جن پہرے داروں سے رحم کے لیے پکار رہا تھا، ان کی منہ میں زبانیں نہ تھیں۔ آج اسے اپنے ہی سوالوں کا جواب نہیں مل پا رہا تھا۔